قرآن کریم میں 16 مختلف دلوں کا ذکر ہے، ان کی کیفیت بیان کی گئی ہے۔ ایک ہوتا ہے سخت دل، یہ ایسے دل ہیں جو عبرت کی بڑی بڑی نشانیاں دیکھنے کے باوجود بھی سختی رہتے ہیں، مگر ایسی نشانیاں دیکھنے کے بعد بھی آخر کار تمہارے دل سخت ہو گئے، پتھروں کی طرح سخت، بلکہ سختی کچھ اس سے بڑے ہوئے ہے، کیونکہ پتھر میں کوئی ایسا بھی ہوتا ہے جس سے چشمے پھوٹ پڑتے ہیں، کوئی پتھر پھٹتا ہے، اس سے پانی نکل آتا ہے، تو کوئی خدا کے خوف سے لرز کر گر بھی جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کرتوتوں سے، تمہارے کرتوتوں سے بے خبر نہیں ہے۔ اس طرح ایک وہ دل ہوتا ہے جو زنگ آلود ہوتا ہے۔ سورہ مطففین میں اللہ نے فرمایا کہ ایمان بد کی وجہ سے دلوں پر زنگ چڑھ جاتا ہے، اور نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ ایسے انسانوں کو حق بات میں افسانہ ہی نظر آتے ہیں، بلکہ اصل ان کے دلوں پر ان کے برے اعمال کا زنگ چڑھ جاتا ہے۔ اور سورہ بقرہ میں ایک دل ذکر کیا ہے جو گناہ آلودہ دل ہوتا ہے۔ جو لوگ شہادت کو چھپاتے ہیں، حق بات کہنے سے گریز کرتے ہیں، سمجھ لو کہ ان کے دل گناہ آلودہ ہو چکے ہیں۔ شہادت کو ہرگز نہ چھپاؤ، جو شہادت کو چھپاتا ہے اس کا دل گناہ آلودہ، اور اللہ تعالیٰ تمہارے اعمال سے بے خبر نہیں ہے، یہ اللہ نے خود قرآن میں فرمایا ہے۔ اور ایک ہوتا ہے ٹیڑھا دل، جس کو سورہ آل عمران میں اللہ نے فرمایا کہ جو لوگ فتنہ فساد پھیلاتے ہیں، جان لو کہ ان کے دلوں میں ٹیڑھا ہے۔ ٹھیک ہے، جن لوگوں کے دلوں میں ٹیڑھا پن آ جاتا ہے وہ فتنے کی تلاش میں ہمیشہ متشابہات ہی کے پیچھے پڑے رہتے ہیں، اور ان کو معنی پہچاننے کی کوشش کرتے ہیں، حالانکہ ان کا حقیقی مفہوم اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا، خواہ مخواہ کا ان میں اپنی قیاسرائیاں کرتے ہیں، تو یہ ٹیڑھے دل ہوتے ہیں۔ اور ایک دل ہوتا ہے دانش مند دل، جس کو سورہ آل عمران میں اللہ نے بیان فرمایا ہے کہ جسے دل کی کجی کا خوف ہو وہ دانش مند ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے جب کہ تم سیدھے رستے پر لگا چکا ہے تو پھر کہیں ہمارے دلوں کی کجی میں مبتلا نہ کر دیجیے۔ مطلب یہ ہے کہ ہم اپنے خزانہ فیض سے رحمت عطا کر رہے ہیں، تو ہمارا جو خزانہ ہم نے دیا ہے تم کو، اسی کے مطابق اپنی زندگی گزارو۔ اور ایک وہ ہوتا ہے جو نہ سوچنے والا دل ہوتا ہے، یعنی جو لوگ اپنے دلوں سے سوچتے نہیں وہ جہنمی ہیں۔ اور حقیقت یہ ہے کہ بہت سے جن اور انسان ایسے ہیں کہ جن کو ہم نے جہنم ہی کے لیے پیدا کیا ہے، اور ان کے پاس دل ہیں مگر وہ ان سے سوچتے نہیں، ان کے پاس آنکھیں ہیں مگر وہ ان سے دیکھتے نہیں، ان کے پاس کان ہیں مگر ان سے سنتے نہیں، وہ جانوروں کی طرح ہیں بلکہ ان سے بھی زیادہ آگے گزرے ہیں۔ تو یہ وہ لوگ ہیں جو غفلت میں کھوئے ہوئے ہیں۔ اور ایک اور دل ہوتا ہے جو لرز اٹھنے والا دل ہوتا ہے، جس کو سورہ انفطار میں اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا کہ اللہ کا ذکر سن کر جس کا دل لرز اٹھے وہ سچا مومن ہے۔ سچے اہل ایمان وہ لوگ ہیں جن کے دل اللہ کا ذکر سن کر لرز جاتے ہیں، جب اللہ کی آیت ان کے سامنے پڑھی جاتی ہے تو ان کا ایمان بڑھ جاتا ہے۔ اور ایک وہ دل ہوتے ہیں جن پر ٹھپے لگے ہوئے ہوتے ہیں، جو حد سے گزر جائے گا ان کے دل پر ٹھپا لگ جائے گا۔ سورہ یونس میں اللہ نے فرمایا اسی طرح ہم حد سے گزرنے والے کے دلوں پر ٹھپا لگا دیتے ہیں، تو جس کے دل پر ٹھپا لگ جائے اللہ کی طرف سے وہ کبھی درست نہیں ہو سکتا۔ اور ایک ہوتا ہے جو مطمئن دل ہوتا ہے، اللہ کو یاد کرنے والا دل ہی مطمئن ہوتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کی یاد ہی وہی چیز ہے جس سے دلوں کو اطمینان اور سکون ملتا ہے۔ سورہ رات کے اندر اللہ نے فرمایا۔ اور ایک مجرم دل ہوتا ہے جس کو سورہ زمر میں اللہ نے فرمایا کہ جن کے دلوں میں اللہ کا ذکر قلب کی ٹھنڈک اور روح کی غذا بن کر اترے وہ اہل ایمان کے دل ہیں، مگر جن کے دلوں میں یہ متشابہات بن کر لگے اور اسے سن کر ان کی آگ بڑھ اٹھے، گویا کہ ایک گرم سلاخ تھی کہ سینوں سے پار ہو گئی۔ ٹھیک ہے، وہ مجرمین کے دلوں میں تو ہم اس کے ذکر کو اس طرح سلاخ کی معنی گزارتے ہیں کہ وہ ایمان نہیں لایا کرتے، یعنی ان کے دل مجرم بن چکے ہیں۔ اب ان کے دلوں میں اگر گرم سلاخ بھی ڈالے تو ان کے دلوں میں سراخ نہیں ہوگا بلکہ ان کو محسوس ہی نہیں ہوگا۔ اور ایک وہ دل ہوتا ہے جو کانپ اٹھنے والا ہوتا ہے کہ اللہ کا ذکر سن کر جس کا دل کانپ اٹھے وہ مومن ہے۔ اور اے نبی آپ بشارت دے دیجئے عاجزانہ روش اختیار کرنے والوں کو، جن کا حال یہ ہے کہ اللہ کا ذکر سنتے ہیں تو ان کے دل کانپ اٹھتے ہیں، جو مصیبت ان پر آتی ہے اس پر صبر کرتے ہیں، نماز قائم کرتے ہیں، جو کچھ رزق ہم نے ان کو دیا ہے اس میں سے خرچ کرتے ہیں۔ اور ایک 12واں دل ہے جو اندھا دل ہوتا ہے، جس کو سورہ حج میں اللہ نے فرمایا کہ جو عبرت حاصل نہ کرے اس کا دل اندھا ہوتا ہے۔ کتنی خطا کار بستیاں ہیں جن کو ہم نے تباہ کیا ہے، آج وہ اپنی چھتوں پر الٹی پڑی ہیں، کتنے کنویں ہیں بیکار اور قصر کھنڈر بنے ہوئے ہیں،
کیا یہ لوگ زمین پر چلتے پھرتے نہیں کہ ان کے دل سمجھنے والے ہیں، ان کے کان سننے والے ہوتے ہیں؟ حقیقت یہ ہے کہ آنکھیں اندھی نہیں ہوتی بلکہ وہ دل کے اندھے ہو جاتے ہیں جو سینوں میں ہیں۔ اور ایک ہوتا ہے قلب سلیم، قلب سلیم سورہ شعراء کے اندر حشر کے دن صرف قلب سلیم فائدہ دے گا، جبکہ نہ کوئی مال فائدہ دے گا نہ اولاد، بجز اس کے کہ اس شخص کے کہ جو قلب سلیم لے کر اللہ کے حضور حاضر ہوا ہو۔ اور ایک ہوتا ہے بے ایمان دل، جس کو سورہ زمر میں اللہ نے فرمایا کہ خدائے وحدہ لا شریک کا ذکر سن کر جس کا دل کڑنے لگے، سمجھ لو کہ وہ بے ایمان اور منکر آخرت ہے۔ جب اکیلے خدا کا ذکر کیا جاتا ہے تو آخرت پر ایمان نہ رکھنے والوں کے دل کڑنے لگتے ہیں، اور جب ان کے سوا دوسروں کا ذکر ہوتا ہے تو یکجا وہ خوشی سے کھل اٹھتے ہیں۔ اور ایک ہوتا ہے متکبر دل، اللہ ہر تکبر اور جبار کے دل پر ٹھپا لگا دیتے ہیں۔ اسی طرح ان سب لوگوں کو گمراہی میں ڈال دیتا ہے جو حد سے گزرنے والے اور عہد شکن ہوتے ہیں، اللہ کی آیات میں جھگڑتے ہیں بغیر اس کے کہ ان کے پاس کوئی سند یا دلیل نہیں ہوتی، اور یہ رویہ اللہ تعالیٰ کی ایمان والوں کے نزدیک سخت مقبوض ہے۔ اسی طرح اللہ المتکبر اور جبار کے دل پر ٹھپر لگا دیتا ہے، سورہ مومن کے اندر اللہ نے واضح بیان فرمایا۔ اور ایک آخری دل ہوتا ہے جو اہل ایمان والوں کا دل ہوتا ہے، جس طرح اللہ سورہ حدید میں فرمایا کہ جو لوگوں کے دل اللہ کے ذکر سے پگھلتے ہیں وہ ایمان والے ہیں۔ کیا ایمان لانے والوں کے لیے ابھی وہ وقت نہیں آیا کہ ان کا دل اللہ کے ذکر سے پگھلے اور اس کے نازل کردہ حق کے سامنے جھکیں، اور ان لوگوں کی طرح نہ ہو جائیں جنہیں پہلے کتاب دی گئی تھی، پھر ایک لمبی مدت ان پر گزر گئی تو ان کے دل سخت ہو گئے، آج ان میں سے اکثر فاسق بنے ہوئے ہیں۔ تو ہم اگر یہ دیکھیں کہ ان 16 اقسام جو اللہ نے قرآن میں دل کی بیان فرمائی ہیں، ان میں سے ہمارا دل کون سا ہے؟